کیا اس کا یہ ارادہ اتنا مضبوط ہو سکتا ہے کہ چلنے کے لیے پاؤں چاہیے اور پاؤں اس کے پاس ہے نہیں، اور وہ کہتی ہے کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھوں گی؟ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دنیا کی پہلی ٹانگوں سے معذور لڑکی کی داستان، جو اپنے جوش اور جذبے کی بدولت پہاڑوں کی چوٹی پر چڑھ گئی۔ ہماری زندگی میں بعض ایسے واقعات آتے ہیں جو ہمارے موافق نہیں ہوتے۔ ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں، جو ہماری پلاننگ ہوتی ہے، وہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا زاویہ 180 ڈگری کے اینگل سے بدل جاتا ہے۔ کوئی ہمارا بہت ہی پیارا عزیز اس دنیا سے اچانک چلا جاتا ہے، آپ کے کاروبار میں آپ کو اچانک نقصان ہو جاتا ہے، آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ اچانک رونما ہوتا ہے کہ آپ معذور ہو جاتے ہیں۔ ان حالات میں ہر انسان اپنا عزم اور حوصلہ کھو بیٹھتا ہے، زندگی کے رنگ اس کو بے رنگ لگنے لگتے ہیں، زندگی کی رہنمائیوں میں اس کو اندھیرے نظر آتے ہیں، لوگوں کی چپتی نظریں اس کا حوصلہ مزید پست کر دیتے ہیں۔ لیکن ان حالات میں ایک لڑکی نے اپنے عزم اور ہمت سے دنیا کو یہ ثابت کر دیا کہ اگر آپ کے اندر کی لگن سچی ہے تو باہر کے حالات جیسے ہی مرضی کیوں نہ ہو، آپ کو دنیا کی کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی رکاوٹ اپنی منزل مقصود سے پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ جی ہاں، بالکل بات ہو رہی ہے اروما سنہا کی۔ اروما سنہا کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ یہ ایک ایسا گھرانہ تھا جہاں عمومی طور پر لوگ اپنی بچیوں کو پڑھانا جرم سمجھتے ہیں۔ اروما کھیل کود کا شوق رکھتی تھی، وہ اپنی گلی میں اکثر کھیلنے نکل جایا کرتی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے ان حالات میں، اس طرح کے انوائرمنٹ میں آپ کے رشتہ دار، آپ کے محلے دار اس بات پہ لوگوں کو تانا دیتے ہیں کہ ان کی بچی گلی میں کھیل رہی ہے، یہ ان کی روایات کے خلاف ہے۔ لیکن اروما کی ماں اور بڑی بہن نے اس کا بہت ساتھ دیا۔ زندگی کے شب و روز یوں ہی گزرتے گئے۔ اروما اپنی محنت کی بدولت کالج میں پہنچ گئی۔ اس کو کھیلنے کودنے کا شوق تھا اور والی بال کی وہ پلیئر تھی۔ کالج میں بھی وہ اپنی کالج کی سپورٹس ایکٹیویٹیز میں والی بال میں حصہ لیتی تھی، اور آہستہ آہستہ اپنی انتھک محنت اور کوشش سے وہ نیشنل پلیئر بن گئی۔ لیکن پھر اس کی زندگی میں ایک ایسا حادثہ رونما ہوا جس کو انسان سنتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور عام انسان اپنا حوصلہ اور ہمت کھو بیٹھتا ہے۔ اروما کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اروما کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کو نوکری کر کے اپنے گھر والوں کی مالی مدد کرنی چاہیے۔ وہ مختلف جگہ پر نوکریوں کے لیے اپلائی کرتی ہے، اس کو ایک جگہ سے انٹرویو کال آتی ہے، وہ ٹرین میں بیٹھ کے اس شہر کا سفر کرتی ہے، تو راستے میں اس کے ساتھ ایک بہت ہی خوفناک واقعہ ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، جب وہ ٹرین میں جا رہی ہوتی ہے تو اس کا سامنا اوباش لڑکوں سے ہوتا ہے، وہ اس سے گلے کی سونے کی چین چھیننا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اروما ان کا ڈٹ کا مقابلہ کرتی ہے، وہ لڑکے اس کو ٹرین سے نیچے گرا دیتے ہیں۔ ٹرین سے نیچے گرنے کے بعد اروما کا ایک پاؤں کٹ جاتا ہے اور ایک پاؤں کچلا جاتا ہے۔ وہ زخمی حالت میں پوری رات ٹرین کی پٹری پر پڑی رہتی ہے، اس کو وہاں پہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا۔ اس طرح کی سچویشن میں ہر انسان گھبرا جاتا ہے اور موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اروما کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، پوری رات وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑتی اس پٹری پر پڑی رہتی ہے۔
صبح ہوتی ہے تو گاؤں کے کچھ لوگ اس کو ہسپتال لے جاتے ہیں. گاؤں کا ہسپتال ہونے کی وجہ سے وہاں میڈیکل کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں. اس ہسپتال میں اس کو کوئی اچھی توجہ نہیں مل پاتی، لیکن چونکہ اروما ایک نیشنل پلیئر تھی، اس کا اچھا علاج اچھے ہسپتال میں شروع ہو جاتا ہے، اور وہ جو آنکھوں میں بے پناہ خواب سجائے اپنی منزل حاصل کرنے کا سوچا کرتی تھی، اب وہ ایک بیڈ پر آ کر لیٹ گئی. اس کی بیک بون فریکچر ہو گئی، اس کے ایک پاؤں کٹ گیا، ایک پاؤں زخمی تھا اور بالکل کچلا گیا تھا. اب ایک نارمل انسان کی بھی اگر ہم بات کریں، ایک عام انسان کی، تو اس طرح کی حالت میں انسان اپنا حوصلہ اور ہمت ہار جاتا ہے اور موت کی دعائیں کرتا ہے. لیکن اروما اپنی اس مشکل سے گھبراتی نہیں. وہ یہ ضرور سوچتی ہے کہ اگر آج وہ زندہ ہے، اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی قدرت نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے، تو یقیناً اس کی زندگی کا کوئی بڑا مقصد ضرور ہے. اس کی آنکھوں میں روشنی کے دیے پھر سے جلنے لگتے ہیں. لیکن جب وہ لوگوں کو اپنے ارادے بتاتی ہے تو لوگ اس کو مایوس کرتے ہیں. بے شک مایوس لوگ مایوسیاں ہی بانٹتی ہیں، یہی قانون فطرت ہے. اب اس کی زندگی میں ٹوسٹ کہاں سے آتا ہے؟ وہ بیڈ پر لیٹی اخبار پڑھا کرتی تھی. اپنے بیڈ پہ جب وہ بیمار تھی تو وہ وہاں سے پڑھتی ہے کہ ایک 17 سالہ لڑکے ارجن نے ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی سر کر لی. اروما حیران ہوتی ہے کہ اس لڑکے میں آخر ایسا کیا ہے جو مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے اور وہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا. اروما وہاں لیٹے لیٹے یہ پلان کر لیتی ہے کہ وہ بھی ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی سر کرے گی. اب اس کی اس جذبے پر ہی انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے. کوہ پیمائی کے لیے نارمل انسان، پروفیشنل انسان پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھتے ہوئے ڈرتے ہیں اور وہ زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں. لیکن اروما جو موت کے منہ میں ہے، جس کے پاس پاؤں اس کے کٹ چکے ہوئے ہیں، اس کی ریڑھ کی ہڈی فریکچر ہو چکی ہوئی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھوں گی. کیا اس کا یہ ارادہ اتنا مضبوط ہو سکتا ہے کہ چلنے کے لیے پاؤں چاہیے اور پاؤں اس کے پاس ہے نہیں، اور وہ کہتی ہے کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھوں گی؟ لوگوں نے اس کو بہت مایوس کیا. اروما کہتی ہے کہ لوگ میرے نامکمل جسم کو دیکھتے ہیں، اگر وہ میرے اندر کے جذبے کو دیکھ لیں اور وہ یہ جان لیں کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے، تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنا میرے لیے ناممکن نہیں. اروما کے اس فکرے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کا سب سے بڑا موٹیویٹر اس کے اندر موجود ہے. اگر آپ کی ول پاور اور جذبہ مضبوط ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی. اور اگر آپ کا جذبہ ہی مضبوط نہیں ہے، آپ اندر سے کمزور ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جتوا نہیں سکتی. یہی کہانی ہے اروما کی. اروما اپنے ٹرینر کے پاس ٹریننگ کے لیے جانا شروع ہو جاتی ہے، اور جب وہ ٹرینر کے پاس جاتی ہے، ٹرینر اس کی حالت دیکھتی ہے اور اس کا عزم، جوش اور جذبہ دیکھتی ہے، تو ٹرینر کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہے اور وہ اس کو موٹیویٹ کرتی ہے. بے شک جو لوگ بلند ہمت ہوتے ہیں وہی امید کی کرن بانٹتے ہیں. اروما کی ٹرینر بھی کچھ ایسی ہی تھی. اس نے جب اس کے جذبے کو دیکھا تو اس کے زخمی پاؤں کے باوجود اس کو ٹرین کرنے کا سوچا. اروما اپنی ٹریننگ شروع کر دیتی ہے اور اس میں اس کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب وہ فاصلہ جو اس کے ساتھی 3 منٹ میں طے کرتے تھے، اروما کو طے کرتے 3 گھنٹے لگ جاتے. اس کے پاؤں میں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری. 8 ماہ کی مسلسل تگ و دو کے بعد اروما نے ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی پر چڑھنے کا فیصلہ کیا. اروما کو بھی بہت سے لوگوں نے ڈی موٹیویٹ کیا، بہت سے لوگوں نے باتیں بنائی، لیکن اروما اس بات پہ بازی تھی کہ آج ان کی ہے، کل میرا ہے.
آج ان کا وقت ہے باتیں کرنے کا، کل جب میرا نام لیا جائے گا تو یہی لوگ مجھے داد دیں گے۔ اروما اپنا پہاڑی پر چڑھنے کا سفر شروع کر دیتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کوہ پمائی میں جہاں برف پڑتی ہے اور ہزاروں کوہ پماؤں کی لاشیں ملتی ہیں، کوئی چیز اروما کے حوصلے کو پست نہ کر سکی۔ اروما ہمت کرتی رہی، کوشش کرتی رہی، اور دیکھیں جب ایک انسان اپنی کوشش کرتا رہتا ہے تو قدرت بھی اس کو مزید چیلنجز دے سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ اروما پہاڑ کی چوٹی کے قریب پہنچتی، اس کا آکسیجن سلنڈر ختم ہو گیا۔ یہ قدرت کا ایک اور امتحان، لیکن جب قدرت بھی دیکھتی ہے کہ یہ بندہ بہت ہی موٹیویٹڈ ہے اور اس کو دنیا کی کوئی چیز ہرا نہیں پا رہی، تو قدرت بھی مدد کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد اروما کو ایک کوہ پیما کا آکسیجن سلنڈر مل جاتا ہے۔ اس کی حالت بہت ہی خراب ہوتی ہے، لیکن اروما کوشش جاری رکھتی ہے۔ اپنی بے شمار محنت اور انتھک کوشش سے وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ 22,000 میٹر بلندی پر چڑھنے کے بعد جو وہ اپنی کامیابی دیکھ کر مسکرائی ہوگی، کہ وہ مسکراہٹ دنیا کی سب سے خوبصورت مسکراہٹ ہوگی۔ اروما کی کوششوں کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کو پدم شری کا ایوارڈ دیا، اور اس کے علاوہ اس کو ملکہ لکشمی بہادری کا ایوارڈ بھی ملا۔ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اس کا عزم کر لیتے ہیں، اپنے خوابوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کتنے ہی نامکمل کیوں نہ ہو، آپ کا عزم اور حوصلہ آپ کو آپ کے خوابوں کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔